أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو کتمان حق بیان کیا ہے کہ حق کو چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا جرم ہے، اور اس پر سزا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کیا سزا رکھی ہے ایسے لوگوں کی جو لوگوں کے سامنے حق بیان نہیں کرتے، جو حق کو چھپاتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے کیسی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کی سعی کو ذکر کیا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے صفا جگہ پر بھی، پہاڑ پر بھی بت رکھا ہوا تھا، اسی طرح مروہ پہاڑ پر بھی بت رکھا ہوا تھا، جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بہت سے بت تھے اور شیاطین رات بھر اس کے درمیان گھومتے رہتے تھے۔ اسلام کے بعد لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کے طواف کے بارے میں دریافت کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اصاف بت یہ صفا پر تھا اور نائلہ بت جو ہے یہ مروہ پر تھا۔ مشرک لوگ نہیں چھوتے، مشرک لوگ انہیں جو ہے وہ چھوتے تھے اور چومتے تھے۔ اسلام کے بعد لوگ اس سے الگ ہو گئے، لیکن یہ آیت اتری ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں جو ان کے درمیان سعی کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے۔ اور حقیقت تو ہر ایک جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی حقیقت کیا ہے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی غیر آباد اس وقت وادی ہوا کرتی تھی چھوڑ کر گئے تھے اللہ کے حکم سے، تو بی بی حاجرہ نے اس وقت اس زمانے میں صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک 7 چکر لگائے تھے۔ کس چیز کے لیے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کی وجہ سے 7 چکر اس وقت لگائے تھے، صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک، جو کہ آج کل حاجی، اس وقت تو پہاڑ تھے، پتھر تھے، کنکریاں تھی، اس وقت لگائے تھے۔ آج کل حاجی جو بالکل ہموار ہے اس میں بھی 7 چکر بھاگ کر نہیں لگا سکتے، 2 میں ہی تھک جاتے ہیں، تیسرے میں تو ان کی حالت ہی بری ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے عمرہ کرنے والوں کی، حج کرنے والوں کی۔ یہ سارے ہمارے اپنی غذاؤں کی وجہ سے ہے، ہماری غذائیں ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اور دوسرا پھر ہم سارے کے سارے فاسٹ فوڈ جو ہے انگریزوں کے بڑے بڑے جو ریسٹورنٹ، انگریزوں کے بڑے بڑے جو بیکرز ہیں وہاں سے لیتے ہیں، جہاں سے کئی مرتبہ یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ وہ جو باہر سے آنے والا جتنا بھی یہ مصالحہ جات جو وہ استعمال کرتے ہیں اس میں حرام کی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسے سور کی چربی ہے، اسی طرح خنزیر کی چربی ہے، اس قسم کی حرام چیزیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے مسلمانوں کا رش جو ہے وہ سب سے زیادہ انہی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو شعائر اللہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت بی بی حاجرہ کا یہ علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک جاری کر دیا، اور یہ اتنا محبوب عمل تھا یہ اللہ تعالیٰ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
اس کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے رکھ دیا. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو بھی حج کرے گا یا عمرہ کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا بھی طواف کرے، یعنی سعی کرے. تو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی سعی کرے، طواف کرے، اس چیز کا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آیت کے اندر ہوتا کہ اللہ یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف نہ کریں، بلکہ وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت جو ہے کہ بت رکھے ہوتے تھے تو لوگوں نے اس میں حرج سمجھا کہ یہ حرج ہے، ابھی اگر ہم اس میں دوڑیں گے، صحیح کریں گے، طواف کریں گے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی چاہیے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو اس سے بھی زیادہ کرنا چاہے، نفلی کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے بہت قدردان ہوں. بے شک اللہ کی ذات ان کے لیے قدردان ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والی ہے. اللہ تعالیٰ جاننے والی ہے، ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کا علم اللہ کی ذات کو ہے. اللہ کی ذات سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. اب اہل کتاب کو بھی اس چیز کا علم تھا، اہل کتاب کو بھی اس چیز کا علم تھا. میں نے شروع سے ہی میں بتاتا ہوا آ رہا ہوں کہ اہل کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح علم تھا جس طرح اپنی اولاد کو، جس طرح قرآن کی آیت کہتی ہے نا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے اور پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں. جب ان کو اس چیز کا علم تھا تو پھر انہوں نے اس چیز کو چھپایا، حق بیان نہیں کیا اپنے لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ حق کو بیان کیا لوگوں کے لیے اور واضح طور پر بیان کر دیا، اس کے باوجود بھی پھر اگر لوگ اس کو چھپاتے ہیں، یہ صرف انہی کو نہیں ہے، یہ صرف انہی کو نہیں ہے، اس میں تعلیم ہمیں بھی ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، کہ ہم میں سے بھی اگر کوئی حق کو چھپائے گا، اگر ہم میں سے بھی کوئی حق بات نہیں کرے گا تو ہمارے اوپر بھی یہ وعیدیں لاگو ہوں گی جو وعیدیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتاری ہیں، جو ان کے لیے اتاری ہیں. کون سی وعید ہے؟ وہ حق کو بیان نہیں کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، کہ اللہ کی لعنت تو ان کے اوپر برسے گی، لیکن جو لعن تان کرنے والے ہیں وہ بھی سارا کا سارا لعن تان انہی کے نامہ اعمال میں انڈھیل دیا جائے گا، انہی کے نامہ اعمال میں آ جائے گا، وہ بھی ساری کی ساری لعنتیں ان کے اوپر پڑیں گی. اور لعنت سے مراد یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی بندہ دور ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہو، جو گناہ کی زندگی بسر کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازے ہے. مجھے بھی چاہیے، آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے بتائے ہوئے نازل کردہ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق ہم سے سارے کے سارے اعمال صادر کروائے. ہمیشہ یہی دعا ہونی چاہیے. اور ایک دعا اور مانگا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی دے، محتاجی اور معذوری سے بچائے، ذلت و رسوائی سے بچائے، بیماریوں سے اللہ پاک مجھے بھی اور میرے پیاروں کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی اور آپ کے پیاروں کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.